زیادہ پڑھنا لوگ کہتے ہیں صاحب بہت اچھا ہے، لیکن جس چیز میں پڑھنے میں طاقت ہوگی، لیکن آپ اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، ظاہر ہے اس کی ایک انرجی، ایک طاقت ہے، تو اس کے لیے سکت بھی ہونی چاہیے۔ تو آپ اتنا زیادہ پڑھ لیتے ہیں کہ اس کے انوار اور روشنیوں سے آپ کا شعور اور دماغ جو ہے معطل ہو جاتا ہے، آپ کسی کام سے قابل نہیں۔ اگر فرشتے افضل ہوتے تو انسان کو، آدم کو کہا جاتا کہ فرشتوں کو سجدہ کرو، وہاں آدم کو افضل بنا کے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ تم سجدہ کرو۔ تو ہم رات دن تسبیحاں پڑھ پڑھ کے فرشتے بننا چاہ رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو شرف دیا ہے فرشتوں کے اوپر، اس شرف کو ہم کھو کر اس کی ناقدری کر کے، ناشکری کر کے، کفران نعمت کر کے فرشتہ بننا چاہ رہے ہیں۔ اچھا جب آپ فرشتہ بننا چاہ رہے ہیں بھائی، تو فرشتے تو کپڑے بھی نہیں پہنتے، فرشتے تو روٹی بھی نہیں کھاتے، فرشتے تو شادیاں بھی نہیں کرتے۔ جب آپ فرشتے ہی بن گئے تو آپ دنیا آپ سے ظاہر ٹوٹ جائے گی، دور ہو جائے گی۔ اسی لیے مذہب نے 5 وقت کی نماز جو ہے فرض کر دی ہے، اور اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ صاحب آپ بس نماز نہیں پڑھے رہے، میں نے فجر کی، اگر آپ نماز شروع کریں تو دوپہر ہو جائے، ظہر کی نماز پڑھیں تو عصر ہو جائے، اس کا بھی ایک وقت ہے، تعین ہے وقت۔ اب فجر کی اذان کے بعد سے آپ نماز پڑھ لیں فجر کی، اور اس کے بعد سے آپ دیکھیے ظہر تک کتنا وقت ہے، مسلسل وقت ہے کاروبار کا کہ آدمی کاروبار کرے۔ لیکن اب آپ کاروبار کی طرف توجہ نہ کریں، وظیفوں کی طرف توجہ کریں، تو ظاہر ہے دنیا کیسے کام کرے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے وہاں متم میں، جب میں بیٹھا کرتا تھا، کہ صاحب میں بڑا پریشان ہوں۔ بھائی کیا پریشانی ہو گئی؟ کہ صاحب میں جو کاروبار کرتا ہوں مجھے نقصان ہو جاتا ہے۔ بھائی کیوں نقصان ہو جاتا ہے؟ کہ صاحب وہ میں یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، اور میں دوستوں کو پیسہ دیتا ہوں، وہ کاروبار کرتے ہیں، مجھے کوئی واپس نہیں کرتا۔ بھائی تم خود کیوں نہیں کرتے؟ چلنے خود میں کر نہیں سکتا، میں کسی فرم میں ملازم ہوں، اس زمانے میں یہ کوئی 10-12 سال پرانی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ صاحب مجھے 42,000 روپے مہینہ تو تنخواہ ملتی ہے، اور الاؤنس الگ ملتا ہے، کمیشن الگ ملتا ہے۔ تو میں بھائی سیدھی سی بات ہے، تمہیں اتنی بھاری آمدنی ہے، روپیہ تم سے رکھا نہیں جاتا، تم دوستوں کو دیتے ہو، وہ کھا جاتے ہو، تمہیں کیوں کما کے دے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں جی وہ چھوڑیں آپ، یہ تو میں ہو جائے، آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم کسی کمپنی میں ملازم ہو؟ کہنے ہاں جی جرمنی کی یہ کمپنی ہے، اس میں ملازم۔ میں نے پوچھا اس سے کہ بھائی تمہارے طرح اور بھی ملازم ہوں گے؟ کہنے کہ ہاں میرے طرح اور بھی کئی ملازم ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی وہ جو تمہارا مالک ہے وہ کون ہے؟ کہ نہیں یہودی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی وہ وظیفہ پڑھو جو یہودی پڑھ رہا ہے، تاکہ تمہارے جیسے وہ اور بھی ہے، تم بھی رکھو جیسے آدمی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ مذہبی لوگ جو ہیں یہ اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں۔ اسلام جو ہے وہ اعتدال کا درس دیتا ہے، سبق دیتا ہے۔ اعتدال سے جو بندہ جہاں بھی ہٹے گا نقصان اٹھائے گا۔ آپ کی خوراک ہے 2 روٹی، آپ 4 روٹی کھائیں 2-4 دن، آپ دیکھیے آپ کا پیٹ خراب ہو جائے۔ آپ کو سونا چاہیے 8 گھنٹے، آپ 2 گھنٹے سوئیں، آپ کی صحت خراب ہو جائے۔ آپ کی انرجی ہے کام کرنے کی 6 گھنٹے کی، آپ کچھ عرصہ 12 گھنٹے 14 گھنٹے 16 گھنٹے کام کریں، آپ کے اعصاب بالکل ٹوٹ جائیں گے، جواب دے جائیں گے، ٹینشن میں آپ مبتلا ہو کے بیمار ہو جائیں، کبھی ہائی بلڈ پریشر ہو جائے گا، کبھی لو بلڈ۔ تو یہ جو قدرت کا جو نظام ہے، ایک سسٹم ہے، اس میں اعتدال ہے۔ جو لوگ اعتدال میں رہ کر زندگی گزارتے ہیں وہ خوش رہتے ہیں۔ امیر آدمی اس لیے خوش نہیں رہتے کہ وہ اعتدال توڑ کر صرف اور صرف دولت کے ہو جاتے ہیں، بس انہیں دولت چاہیے۔ ایک دفعہ میں حضور قندر بابا کے پاس گیا، ایک مجلس تھی بہت بڑی، وہاں بڑے امیر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی پہنچ گیا۔ تو جب وہ کھانے کا وقت ہوا تو ایک بہت ہی خوبصورت ٹرے، اس میں ایک سفید کپڑا، اس میں ایک ڈبیا بڑے خوبصورت چمکدار اسٹینلیس اسٹیل کی، وہ سب لوگوں کے پاس آئی، سب نے ایک گولی، ایک بھوت پانی، تو میرے پاس بھی وہ ڈبی آئی۔ میں نے کہا بھائی یہ کیسی گولی ہے، کیا ہے، کیوں کھائیں؟ وہ کہنے لگے اسے بھوک لگتی۔ ارے بھائی میں نے کہا مجھے تو ایسی بھوک لگ رہی ہے، مجھے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے وہ گولی نہیں کھائی۔ صاحب وہ کوئی 20 منٹ بعد یا 15 منٹ بعد میں نے وقت نہیں دیکھا، وہ گھنٹی بجی، بیل ہوئی، وہ بھائی یہ کیا ہوا؟ کہنے کی گولی نے کام کر دیا، روٹی کھاؤ۔ صاحب میز پہ جا کے بیٹھ گئے، بڑا پرتکلف دسترخوان تھا، سب نے کھایا، صاحب نے بھی کھانا کھایا۔
اس کے بعد کھانا کھا کے ابھی پانی وانی پی کے اٹھے نہیں تھے، پھر وہ ایک ٹرے آ گئی، پھر وہ گولی سب نے ایک ایک دو تو کھا لی. بھائی یہ کیا کرنی، یہ کھانا ہضم کرتی. اب بتائیے اللہ اکبر، یہ وہ کھانا ہوا. اچھا رات کو 2 گولیاں کھا کے سوئیں گے، بغیر اس کی گولی کی نیند ہی نہیں آتی، گولیاں کھا کے سویا. میرے ایک دوست تھے، دوست تو خیر نہیں، امیر تو دوست ہوتا ہی نہیں، کسی کا دوست تو نہیں کہنا چاہیے، جاننے والے تھے. وہ ان کی بیوی آئی رات کو ایک دفعہ روتے، بڑی رو رہی تھی. کیا ہوا بھائی؟ کہنے لگے جی وہ لیبریم کی 20 گولی کھا گیا میرا میاں، لیکن نیند نہیں آ رہی. بھائی کیا ہوا؟ میں گیا صاحب، مجھے وہ لے گئی روتے ہوئے. بھائی کیا مصیبت ہے؟ اس نے یہ کہا کہ جی میری 9 کروڑ روپے کی جائیداد ہے اور یہ بیوی میری جائیداد کھا جائے گی، مجھے زہر دینا چاہ رہی ہے. بچے والا. ایک اور واقعہ میں نے ایک امیر کا سنا ہوں آپ کو. وہ جناب اس نے ایک آدمی رکھا ہوا تھا کہ کسی طرح مجھے سلا دے، اوپر ڈرپ لگی ہوئی ہے نیند کی، وہ جناب وہ فزیو تھراپی والا دبا رہا ہے، بس اس نے خراٹا لیا اور وہاں سے وہ بھاگا. پھر وہ سارے دن بیٹھا ہوا. ایک اور صاحب تھے، وہ سارے رات گھر میں چکر ہی لگاتے رہتے تھے. بھئی کیا مصیبت ہے؟ کہنے لگے بس مجھے یہ ڈر رہتا ہے کہ مجھ کو آ کے مار دے. تو یہ دولت ہے. آپ ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں، اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں ان کا ٹھاٹ باٹ کچھ بھی نہیں، اندر سے بالکل یہ دیمک زدہ ہوتے ہیں، جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے، اس طرح کی دولت والے ہوتے ہیں. ایک صاحب میرے پاس آئے، بڑے عجیب عجیب قصے آئے ہیں کہ صاحب وہ میرے پاس پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں وہ اللہ کے لیے خرچ کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ سے اچھا کوئی آدمی نظر نہیں آیا، آپ اسے خرچ کریں. بھائی کس طرح خرچ کریں گے؟ جی کسی طرح کے. اس زمانے میں مہمان تھے، اس زمانے میں ملت گجراتی میں کالم لکھا کرتا تھا. تو میں نے کہا بھائی ایسا کرتے ہیں کہ ملت میں اشتہار دیتے کہ بھئی جو غریب لوگ ہیں جن کی بچیوں کی شادی نہیں ہوتی وہ ہم سے رجوع کریں. کیا؟ ہاں جی بالکل، بڑی اچھی بات ہے. میں نے صاحب اپنے کالم میں لکھ دیا کہ بھئی اس طرح ایک صاحب ہیں، وہ شادیاں کرائیں گے اور ایڈیٹر سے مل کے، اور اس لیے کہ بھئی میں کہا کوئی غلط آدمی نہ آ جائے. مختصر یہ کہ 2 آدمی آئے، بڑے معقول چہرے سے، سنجیدہ سلجھے شریف لوگ. تو وہ صاحب میں نے کہا اس کا کارڈ دے دیا. وہ صاحب وہ چلے گئے. تو ان 2 میں سے میں نے ایک کے بارے میں میرا یہ خیال ہوا کہ یہ مجھے شادی میں ضرور بلائے گا بچی کی، میں جاؤں یا نہ جاؤں. صاحب وہ مجھے اس نے کارڈ نہیں بھیجا، بلایا نہیں. میں بڑا پریشان، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا اندازہ غلط ہو گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی شاید قصہ مختصر دیجیے. 2-2.5 مہینے گزرے. 2-2.5 مہینے کے بعد وہ میرے پاس آئے اور ان کا جی اس کے پاس کسی کو بھیجنا بھی نہیں. 2-2.5 مہینے کبھی کہتا تھا شام کو آ جاؤ، کبھی کہتا تھا کل آ جاؤ، کبھی کہتا کل آ جاؤ. 2 مہینے 2.5 مہینے اس نے مجھے بھگایا اور آگے کہتے جی میں تو 250 روپے دے سکتا ہوں. خیر صاحب بڑی ناگوار گزرا، بڑا غصہ آیا. کچھ دن کے بعد وہ پھر آ گئے صاحب. تو وہ جب آ گئے تو میں تو غصے میں بھرا ہوا تھا، میں نے اس کو گھر سے باہر ہی نکال دیا. میں تو اسے نہیں جاتا، بخت بے ایمان آدمی، تو نے مجھے کیوں پریشان کیا؟ کہا جی معافی تلافی، میرے پیر پکڑے، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، یہ کر دو. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی بات کیا ہے، بات تو بتاؤ. وہ کہنے جی میں نے وہ زکوٰۃ کے پیسے بینک میں جمع کرائے تھے، اس خیال سے جب یہ اکٹھے پیسے ہوں گے تو کوئی بڑا کام کریں گے، غریبوں کی یوں خدمت کریں گے، ہسپتال کھول دیں گے، خانہ کھول دیں گے. بس وہ پیسے جمع ہوتے رہے. اب وہ 6-7 لاکھ روپے ہو گئے ہیں. اب میں جب وہ چیک کاٹنا چاہتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اتنا انٹرسٹ کم ہو جائے گا اگر نکالوں گا زکوٰۃ کے پیسے. صاحب اس کا پھر یہ حال ہوا. وہ ایک دفعہ پھر میرے پاس آئے، بڑے روئے دھوئے کہ صاحب مجھے کیا ہوا بھائی؟ کہ صاحب دل میں بیٹری لگی ہوئی ہے، 2 پسلیاں مصنوعی لگی ہوئی ہیں، جہاں ٹانگ میں اس کی راڈ لگی ہوئی تھی ایک. عجیب اس کا حال. بھائی تمہیں کیا ہو گیا؟ بھائی میرا ہارٹ اٹیک ہوا، اس نے بیٹری ڈال دی، وہ جہاں درد ہوا پسلی نکال کے دوسری ڈال دی، گردے میں پتہ نہیں کیا ایک گردہ نکل گیا. تو میں کہا یار تم زندہ کیسے ہو؟ کہنے ہاں جی میں زندہ ہوں. بھائی تم کیوں آئے بھائی؟ کہنے جی ایک درخواست ہے، آپ قبول کر لیں. میں کہ نہیں، میں تو تیرے سے بات ہی نہیں کرتا، تو بہت خراب آدمی. وہ جی پھر رونے لگا، باقاعدہ آنسو تھے. تو میں نے کہا بھائی تو بتا تو صحیح ہے. کہنے جی بس میری ایک خواہش ہے کہ یہ بندو کباب والا ہے، اس کے پاس چلو اور میرے ساتھ کباب کھا لو. تو میں نے کہا بھائی
یہ کباب کا کیا بھائی بیچ میں تعلق آ گیا؟ میں بڑا حیران ہوا بھائی کباب کا کیا تعلق؟ تو وہ کہنے لگے جی بعد میں وہ چلے گئے تو میں نے سوچا اللہ میاں نے مجھے بندو کے کباب کھلانے ہوں گے، اس کے دل میں ڈال دیا۔ تو اب آپ بتائیے کوئی زندگی؟ بعد میں پتہ چلا اس کی بیوی بھی جو امریکہ چلی گئی، بچے بھی بھاگ گئے، سب کچھ بھاگ گئے، وہ اکیلا گھر۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں کے بارے میں ہماری یہ تصورات ہیں کہ یہ بڑے خوش ہیں، ان کا اندر کا یہ حال ہے، سب کا ہی تقریباً یہ حال ہے۔ تو ہم جو غریب لوگ ہیں، آپ یقین کریں ہم امیروں سے بہت اچھے ہیں، ہم کھانا بھی زیادہ کھاتے ہیں، ہمیں نیند بھی زیادہ آتی ہے، ہماری رشتہ داریاں بھی زیادہ اچھی ہیں، ہماری اولاد بھی سعادت مند ہے۔ امیر آدمی کی اولاد ہمیشہ یہ چاہتی رہتی باپ جلدی سے مرے، اور غریب باپ کے بچے یہ چاہتے ہیں باپ مرے ہی نہیں، اگر مرے بھی تو اسے سکھا کے رکھ لیں۔ میری والدہ اللہ انہیں غریق رحمت کرے کہا کرتی تھی بھائی یہ مجھے میں مرنے نہیں دے گا، اگر میں مر بھی جاؤں گی تو یہ سکھا کے رکھے گا مجھے۔ تو یہ جو سوال کیا ہے کہ صاحب وہ دنیا دار جو ہے وہ بہت زیادہ مطمئن ہوتے ہیں، مطمئن نہیں ہوتے، دولت تو ان کے پاس ہوتی ہے لیکن اطمینان قلب نہیں ہوتا۔ غریبوں کو زیادہ اطمینان قلب ہوتا ہے امیروں کو۔ اب یہ کہ زیادہ غربت جو ہے اس میں آدمی خود ذمہ دار ہے، وہ محنت نہیں کرتا، مزدوری نہیں کرتا، اور جتنی دنیاوی وسائل کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے وہ جدوجہد کرے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے کہ آپ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر چیز آپ اس میں سے کھا سکتے ہیں، اور آپ چٹنی ہی کھائیں۔ دسترخوان بچھا ہوا ہے اللہ کا، آپ بھائی چٹنی بھی کھائیں، مرغی بھی کھائیں، سب کچھ کھائیں۔ جو قندر بابا فرما کرتے تھے یہ دنیا اللہ نے اس لیے نہیں بنائی کہ آپ دنیا بیزار ہو جائیں، موٹا جھوٹا کپڑا پہنے۔ بھائی کیوں؟